اب میں دعوت دوں گا ہمارے ایک انتہائی معزز مہمان جو اوسنڈر بارات کے جو غیر ملکیوں کی مشاورتی اپنا کابینہ ہے، ان کے جو وائس چیئرمین بھی ہے، دام تک سٹی کے جرمنی کا بڑا اہم شہر ہے، سائنسی شہر بھی کہتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے طبعا یونیورسٹی بھی بہت ٹاپ کی، اور ناسا کا یورپ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ شاید 2015 یا 16 میں جب مجھے علم ہوا کہ ان کی قیادت میں پاکستانیوں نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں جرمنی میں، تو پھر ہم نے ان کے اعزاز میں اس وقت پروگرام کیا تھا، اور آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ معزز مہمان ہمارے پاس آئے ہیں، اور یہ ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ ابھی چند دن پہلے بھی انہیں جو صوبائی حکومت ہے ان کی طرف سے اعزاز دیا گیا ہے وہاں بلا کے، جس میں پوری جرمنی بھر کے سیاستدان شامل تھے۔ اسی طرح 18 دسمبر کو بھی انہیں نوازا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا نہ صرف پاکستانی کمیونٹی میں بلکہ جرمن کمیونٹی میں بڑی عزت اور وقار کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو میری مراد شہباز صاحب سے ہے، شہباز صاحب تشریف لائے اور کچھ چند الفاظ۔ وائس چیئرمین گلزار صاحب و دیگر میرے ساتھیوں بھائیوں، آج ہم یہاں ایک عظیم رہنما، پاکستان کے بانی، قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ 25 دسمبر محض ایک تاریخ نہیں بلکہ قربانی، جدوجہد اور ایک عظیم خواب کی علامت ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں قائد اعظم کی بے مثال خدمات، ان کی ثابت قدمی اور ان کے غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں پاکستان کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہوئے ہیں، مگر ہمارے دل آج بھی اپنے وطن کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم جہاں بھی رہیں، قائد اعظم کے اصول اور ان کی بصیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وطن کی محبت صرف وہاں جسمانی طور پر موجود ہونے کا نام نہیں بلکہ وفاداری، خدمت، کردار سے جڑی ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے ایک آزاد وطن کے قیام کے لیے جدوجہد کی۔ ان کی مسلسل محنت، قربانی اور دور اندیش قیادت کا نتیجہ 1947 میں پاکستان کی آزادی کی صورت میں سامنے آیا۔ وہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر نیت صاف ہو، مقصد بلند ہو اور عزم مضبوط ہو تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک نئے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے خواب کو زندہ رکھیں۔ آزادی صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اسے سنبھالنے، مضبوط بنانے اور اس کی حفاظت کرنے کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ قائد اعظم کے اصول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایماندار، آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم قائد اعظم کے اصولوں کو صرف یاد۔ قائد، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، یہ تیرا احسان پوری پاکستانی قوم اور میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی جتنی بھی قیمت ہے ہم ادا کی ہے اور کر رہے ہیں، یہ بھی کم ہے۔ تو قائد، تیرا احسان ہے کہ تم نے پاکستان بنایا اور ہمیں ایک آزاد ملک دیا۔ اگر کسی کو آزادی کی نعمت نہیں پتا تو میں کہتا ہوں آج سے چند دن پہلے آپ انڈیا کی اس لڑکی سے، کالج کی اس ڈاکٹر لڑکی سے پوچھے جس کا وزیر اعظم نے نقاب نوچ دیا تھا، اس کو پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ ہم تو خدا کی قسم، ہمیں تو آزادی ملی ہے گفٹ، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، بالکل نہیں قدر کی۔ اگر پوچھنا ہے ان قوموں سے پوچھو جو آزاد نہیں ہیں، تو ہم تو آزادی ہے، تو آزادی ہے، آزاد ہیں کہنے کے لیے۔ تو میری سب سے یہی درخواست ہے دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ پاکستان کی قدر کرو، اس کی عزت کرو۔ قائد اعظم نے بہت مشکل، بڑی محنت سے میں پاکستان کو بریک میں رکھ کے نہیں ملا۔ جی یہ بڑی قربانیاں دینی پڑی ہمارے بڑوں کو، بڑے بزرگوں کو۔ میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں۔ میرا بڑا بھائی تھا، میری والدہ بتاتی ہے کوئی رستے میں پیدا ہو گیا 7 مہینے کا، تو یہ قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں دیا، ہم نے تو کھایا پیا، موج کی، مزے کی، برباد کیا پاکستان کو۔ تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، پھر بھی پاکستان زندہ باد، ہمیں پاکستان زندہ باد۔ اب آتا ہوں میں قائد اعظم کے پاکستان پہ، ممکن ہے 2-4 منٹ میں زیادہ اگر لگے تو آپ مجھے منع کر دیجیے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا جو پاکستان تھا وہ
وہ شاید کتابوں میں ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی یہ تحریک پاکستان کی جو تحریک تھی آزادی کی, یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن تکمیل پاکستان قائد اعظم کی بصیرت اور ان کی ایمانداری کی بدولت اور بہترین قیادت, ایماندار قیادت تھی, اور جس کی وجہ سے پاکستان تکمیل پاکستان ہوا ہے, پاکستان کے ان کے ہاتھوں ہوا, اس طرح کے جو ساتھی تھے. لیکن بدقسمتی کی بات آپ دیکھیں, جب پاکستان بنا ہے اور پاکستان سے ہجرت ہوئی ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے خواب سجایا کہ پاک وطن کی دھرتی پہ چلتے ہیں, جو قائد اعظم نے انہیں بتایا تھا, جو ان کے لیڈروں نے بتایا تھا, جو انہوں نے سنا تھا, جو انہوں نے خواب دیکھے تھے, جو انہوں نے ہندوستان کے ہندو اکثریت کے ظلم اور انگریزوں کے ستم برداشت کیے تھے, وہ خوشی کی تلاش میں, آزادی اور سکون کی تلاش میں پاکستان تک انہوں نے سفر کیا, جس میں بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی, بڑی بری طرح بے دردی سے گاڑی پہ گاڑیاں, یہ ڈیڈ باڈیاں وہاں پہنچی. یہ ایسی تاریخ ہے کہ اتنی بھیانک آزادی لوگوں نے منظر نہیں دیکھے ہوئے آسمان میں, جو یہ ہوئی ٹیبل ٹاک پہ تھی, لیکن ہندوؤں نے اپنی بدقسمتی کی وجہ سے, جس طرح ابھی چند دن پہلے انہوں نے واقعہ کا ذکر کیا, انہوں نے اس کو خون میں بدل دیا. جہاں جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی, سکھوں کی اکثریت تھی, انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. ہوا گیا آہستہ آہستہ پاکستان کا قائد کا پاکستان ایسے بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ گیا, ایسی افریت کے ہتھے چڑھ گیا, وہ چھا گئے, اور آہستہ آہستہ پاکستان تقسیم ہونا شروع ہو گیا. سب سے پہلی تقسیم 1971 میں ہوگی. ہمارے وہ بھائی جنہوں نے آزادی طریقے آزادی پاکستان میں بنیادی کردار تھا, وہ ہم سے الگ ہو گئے. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا وہ کیوں ہوئے یا کیسے ہوئے, لیکن بہرحال غلطی تھی. اس میں جو مین جو چیز تھی کہ ہم نے برابری کا احساس نہیں دلا سکے, ہم احساس کمتری میں ہم نے رکھا اور انہیں ہمیں حقیر سمجھتے رہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں, کیا شکر دیا ہم نے پاکستان کا. آج پاکستان کی حالت دیکھ لیں کہ ہر دوسرا بندہ, یہ بھی وہیں سے ہو کے آئے ہیں, طارق صاحب بھی آئے ہیں, ہم لوگ بھی جاتے رہتے ہیں, ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ قائد کا پاکستان چھوڑ دیا, اسی طرح نکل جائیں, کیونکہ ان کے پاس قائد نہیں ہے. قائد کتابوں میں ہے, یہ دوسرا قائد جو انہوں نے نوٹ دکھائے وہ نہیں ہے, وہ کرے کیا, گزارا کہاں سے کرے. ملک ہمارے رہبروں میں, نام نہاد رہبروں نے ملک کا تشخص ہی بگاڑ دیا. قائد کا پاکستان نظر ہی نہیں آتا. ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہم لوگ, یہ جو نام لیا ہے انہوں نے اپنے پاکستان, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج یہ ایک اور ہماری کامیابی کی مثال ہے کہ ہم ہیں پاکستان, ایک نظریہ ہے. یہاں پہ ہم مختلف جگہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لاہور سے ہیں, یہ بڑی دور سے تشریف لائے, ان کی بڑی ہمت ہے اور شفقت ہے اور بڑی محبت ہے پاکستان سے, بغیر کسی غرض کے. جو بندہ کالسور سے اچھا خاصا فاصلہ ہے, وہ تشریف لائے. شہزاد عالم صاحب آتے ہیں, ارشد شباز صاحب ہیں, وہ نئی اس کی شادی ہوئی ہے لڑکا, یہ بڑی ہمت ہے اس کی. اسی طرح کیمرہ مین ہمارا شبیر, یہ احمد. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم پاکستان کی محبت میں آتے ہیں. ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے, ہمیں پاکستان کا جن لوگوں کو محبت ہے وہ یہ نہیں سوچتے یہ کون ہے. لاکھوں کی تعداد میں قائد کا پاکستان چھوڑ کے لوگ دنیا میں دربدر ہو رہے ہیں. یہ قائد کی روح سے انصاف نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے. یہ آج روایتی طور پر دن پورے پاکستان میں 25 دسمبر میں چھٹی ہوتی ہے, روایتی باتیں ہوتی ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, اور پھر جو اگر محبت رہ گئی ہے تو وہ قائد اعظم کی وہ جو نوٹ پہ محبت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. باقی جو ہے نا عملی طور پر اس کی کمی ہے.